الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ مل گیا۔ آپ نے اس آیت میں لفظ دیکھا ہے أإله مع اللہ، یہ آگے پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا۔ امن خلق السماوات والارض، پہلی بات کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور وہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے زمین کا۔ آسمانوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کن کہا آسمان بن گئے، بلکہ آسمانوں کو پیدا کرنے کا مطلب اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، میں اللہ پاک نے اتنے بڑے چھت کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا۔ ایک دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر کرتین، تم مکان بناتے ہو، کچھ عرصے کے بعد چھت ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس کا مٹیریل گرنے لگتا ہے۔ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں ہے بھی ستونوں کے بغیر، لیکن پھر بھی فرجع البصر کرتین، جتنی بار بھی تو دیکھتا ہے دیکھ لے، تمہیں میرے بنائے آسمان میں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ والارض، صرف آسمانوں کو نہیں بنایا بلکہ اس نے زمین کو بھی بنایا، اور زمین کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، میں اللہ پاک نے اس زمین میں یہ پہاڑ بطور میخ لگا دیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ، میں اللہ پاک نے اس میں ندی نالے وادیوں کا نظام بھی بنایا۔ یہ جو بارش کا پانی ہے یہ گر کے تمہاری زمین کو سیراب کر کے بقیہ اضافی جو پانی ہے یہ بچ جاتا ہے ندیوں میں نالیوں میں، اور تمہارے دریاؤں میں نہروں میں سٹور ہو جاتا ہے۔ آسمان بنانے والا بھی میں اللہ، اور زمین کو ساری خصوصیات کے ساتھ بنانے والا بھی صرف کون؟ نمبر 3 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، یعنی آسمانوں سے بارش اتاری۔ آپ کہیں گے کہ بارش تو بادلوں سے آتی ہے، مفسرین کہتے ہیں جو چیز تمہارے اوپر ہے نا وہ آسمان ہے۔ قرآن پاک جب بارش کا تذکرہ کرتا ہے تو عام طور پہ بادلوں کو آسمان سے تعبیر کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے رونق باغات اگا دیے۔ کوئی یہ انگور ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہاں پہ آم ہے، یہاں پہ کھجوریں ہیں، کئی قسم کے پھل، کئی قسم کی فصلیں میں اللہ پاک نے اگا دی
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ذرہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے سارے وہ باطل معبود جن کو تم نے اختیارات کا مالک و مختار بنا رکھا ہے، لے آؤ سب کو جمع کرو، اکٹھا کرو اور انہیں کہو کہ ایک پتا اگا ڈالیں۔ اللہ فرماتے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم یہ درخت اگا سکو۔ اب ذرا دیکھیں، آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، پانی اتارنے والا اللہ، باغات نکالنے والا اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اب بتاؤ ہے کوئی اتنی پاور والا جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ سنا آپ نے؟ میں نے عرض کیا اگر حوالے قرآن کے دیکھیں گے نا تو پھر آیات پوری نہیں ہوں گی، نہیں تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ذرا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ یہ بتاؤ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم فصلیں نکالتے ہو یا ہم ہیں فصلیں نکالنے والے؟ اور ذرا یہ بتاؤ اگر میں پروردگار عالم یہ تمہارا پانی جو تمہاری پہنچ میں ہے، تمہارے دسترس میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اگر میں اللہ اسے غوراً گہرا کر دوں، تمہاری طاقت سے نیچا کر دوں، تمہاری پہنچ سے دور کر دوں، مَن یأتیکم بماء معین، کس میں طاقت ہے میرے گہرے پانی کو پہنچ تک لا سکے؟ دوسرا مقام یہاں پہ بل ہم قوم یعدلون، اتنے دلائل کے باوجود بھی یہ ایسی قوم ہے جو اوروں کو اللہ کے برابر کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ یہ بھی کمال کی بات ہے، نہ اللہ نے زمین اتنی سخت بنائی ہے کہ بندہ آرام نہ کر سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ بندہ زمین میں دھستا چلا جائے، معتدل ہے، برابر ہے، برداشت کر لیتا ہے بندہ۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کا سینہ پھاڑ کے نہریں بنائی ہیں، دریا بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، ندیاں نالے بنائے ہیں؟ کس میں یہ طاقت ہے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور کس میں یہ پاور ہے کہ اس نے زمین کی تہہ تک پہاڑ بطور میخ لگا دیے اور انہیں اونچا کر دیا، اعتدال ہو گیا، زمین برابر ہو گئی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کائنات کے لوگ اگر حرم مکہ میں پہنچ جائیں، اکٹھ ہو جائے اور وہاں سے زمین نیچے کی طرف جانے لگے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک مشرقی کونے میں کائنات چلی جائے، مغربی کونے میں کائنات چلی جائے، دوسرا کونا اٹھنے لگے کہ ایک جانب وزن زیادہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، میں اللہ نے پہاڑ بنائے، میخیں بنائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور میں اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان نظر نہ آنے والا پردہ بنایا۔ میں ایک لفظ بڑھا دیا میں نے، نظر نہ آنے والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے جو نظر آ رہی ہے،
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، میں نے وہ پردہ بنایا نظر بھی نہیں آتا، پانی دو چل رہے ہیں، ہاتھ کی حرکت دو گے ہاتھ ادھر سے ادھر چلا جائے گا، ادھر سے ادھر چلا آئے گا، لیکن دونوں پانی آپس میں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ میں نے پردہ بنایا ہے، میں نے روکا ہوا ہے دونوں پانیوں کو، میں ادھر کی شے ادھر نہیں جانے دیتا، میں ادھر کی شے ادھر نہیں آنے دیتا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اب یہ بتاؤ، زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو چیر کے نہریں سمندر بنائے، زمین پر پہاڑ بنائے، پانیوں کے درمیان پردہ بنایا، کون ہے جو اللہ جتنی طاقت رکھے اور اللہ جتنے ایسے کام کر دکھائے؟ نہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہستی۔ آپ خالی نہ جائیں، تھوڑی سی تکلیف کریں گے، پارہ نمبر 15 پہ آ جائیں، ہم یہاں دوبارہ آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی ہے، یہ جس صفحے پہ سورہ کاف نہیں شروع ہو رہی، اس سے ایک ورق پیچھے آ جائیں۔ نظر آ گیا جی؟ اہل مکہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مطالبے کر رہے ہیں، ان مطالبوں میں ایک مطالبہ یہاں پہ یہ بالکل درمیان سے نا، وہ ذرا دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ نظر آ گیا ہے؟ اس سے تھوڑا سا نیچے، یہ نخیل اور عنب، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ تم دعوے دار و نبوت کے، ہم کہتے ہیں کہ انگوروں کے باغات، کھجوروں کے باغات بناؤ، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اس مکہ میں کوئی ندی نہیں چل رہی، نہر کوئی نہیں، تم نبی ہونے کے دعوے دار ہو، لہذا نہریں بنا دو۔ بول تو لو خیر ہے۔ یہاں پہ سارا پڑھ کے لائیں تو بات لمبی ہے، نیچے سے آخری سطر تھوڑی سی دیکھے، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ نظر آ گیا؟ مفہوم سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اہل مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، انگوروں کے باغات لگاؤ، کھجوروں کے باغات لگاؤ، ندیاں نہریں اس مکہ کی دھرتی میں بنا ڈالو، یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، اپنا مکان سونے کا بنا دو، ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے نسخہ کتاب و تختی لے کے آؤ، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ میں پکڑیں، ٹٹولیں، جانچ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، یہ جتنے کام تم نے بولے یہ نبیوں کے کام نہیں، الہ کے کام ہیں۔
اور میں حل کنتو الا بشر الرسولا، میں تو اللہ کا نبی و بشر ہوں. آپ اسے یوں سمجھیں. سبق ختم ہو گیا. آپ نے مجھے کہا کہ سر درد ہے، ہمیں دوا بتاؤ کہ ہم کون سی لیں. میں نے جواب دیا، میں نے ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ قرآن آتا ہے، یہ مجھ سے پڑھ لو، یہ سمجھ لو. مکہ والو، میں نے الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں پہاڑوں سے اور ندیوں نالے اور چشمے جاری کر دوں. میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تم جو مطالبے کر رہے ہو نا، باغات لگانا اور نہریں بنانا، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ الہ کا کام ہے. اب پھر آئیں سبق پہ. نمبر 3 جی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو تکلیف میں پڑے ہوئے کی پکار کو پہنچتا ہے، اور کون ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں رہنے کو مقام دیا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ. اب بتاؤ، ہے کوئی پروردگار عالم کے سوا جو مضطر کی دعا کو پہنچے، جو تکلیف میں پڑے ہوئے کی تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے اپیل کی ہے، اے میرے پروردگار، مسنی الضر، 18 سال ہو گئے مجھے بیماری کاٹتے کاٹتے. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ہے، پروردگار عالم، یہ میری ہڈیاں وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. مضطر ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے. یہ پیغمبر جیل میں، یہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، یہ پیغمبر آگ میں، یہ پیغمبر بیماری میں، یہ پیغمبر جابر فرعون کے مقابلے میں، یہ پیغمبر بے اولادی کا شکار. اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا. ہر پیغمبر اپنی زندگی کی تمام تر کیفیات میں صرف میں اللہ کی پکار کیا کرتے تھے. کسی پیغمبر نے کسی موقع پر کسی بھی غیر کی پکار نہیں کی. ایک عورت ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، مکہ مکرمہ کا دور ہے. امام شربینی نے تفسیر میں نقل کیا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینی ہو گئی. اہل مکہ آ کر تانے دے رہے، ہمارے معبود ناراض ہو گئے اس لیے تیری نظر چھین لی ہے، ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، ہمارے معبودوں کا قہر نازل ہو گیا ہے، مسلمان ہوئی ہے. تیری بینائی بی بی نے ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم کے سامنے، مولا پہلے نبینی ہو جاتی خیر تھی، اب کلمہ پڑھا ہے نابینی ہو گئی ہوں، مولا میں تو تانے برداشت کر لوں گی. ممکن ہے میرے نابینے پن کی وجہ سے کوئی نیا بندہ کلمہ نہ پڑھے کہ واقعتاً قہر نازل ہوتا ہے. مولا میں ان شرک والوں کا منہ کالا کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر نظر واپس لوٹا. امن یجیب المضطر، جب پکارنے والا اذیت میں، مصیبت میں، تکلیف میں پکار کرتا ہے. امام شربینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابھی بی بی نے دعا مکمل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے اس کی نظر دعا مکمل سے پہلے لٹا دی تھی. اب چوتھا مقام،
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں، سمندروں میں ہو تب یا خشکی پہ ہو تب، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی ستارے، آسمان کے تارے تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ ایسے ہی ہے، پرانے لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں بھیج کے بندوں کو مطمئن اور باخبر کرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آیا ہے کوئی ان صفتوں والا جو اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے؟ تعالی اللہ، اللہ بلند و برتر ہے، اما یشرکون، ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور کون ہے یبدأ الخلق، جس نے ابتداءً پیدا کیا، مٹیریل بھی نہیں تھا، نقشہ بھی نہیں تھا، پہلی بار اتنا لاجواب پیدا کیا کہ بنا کے خود ہی قسمیں کھائی ہیں لوگوں، میں اللہ پاک نے اتنا کمال کا پیدا کر دیا تمہیں، مٹیریل کے بغیر اتنا لاجواب پیدا کر دیا، نقشے کے بغیر۔ اور پھر عجیب بات ہے، یہ پانی کے قطرے سے بنا ہے، آپ میں کون ہے جو پانی پر تصویر بنا سکے؟ ہے کوئی؟ کون ہے جو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے؟ اور وہ کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور کون ہے جو آسمان و زمین کے مجموعے سے رزق دیتا ہے، آسمانوں سے پانی اتار کے، زمین سے پھل نکال کے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ جو یہ کام کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ قل، میرے نبی فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، اب ذرا کوئی ہے دلیل تو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ بات ختم ہے۔ آپ اگر نیکی کریں نا تو تھوڑی سی گنتی گن لے، آتی ہے؟ تھوڑی سی گنتے جائیں ذرا۔ امن خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، بولتے جائیں ذرا، والارض، زمین کو پیدا کرنے والا، وانزل لکم من السماء ماء، آسمانوں سے پانی اتارنے والا اور زمین سے باغات اگانے والا۔ 4، اب نیچے اگلی آیت، جعل الارض قرارا، زمین کو بچھونا بنانے والا اور زمین میں نہریں بنانے والا، وجعل فیہا رواسیا، بطور میخ پہاڑ بنانے والا، وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنانے والا، امن یجیب المضطر، مضطر کی پکار کو پہنچنے والا، ویکشف السوء، تکلیف دور کرنے والا، تمہیں زمین کے اندر رہنے کی جگہ دینے والا، یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکیوں تری میں تمہاری رہنمائی کرنے والا، یرسل الریاح بشرا بین یدی، ہوائیں بشارت کے لیے نازل کرنے والا، امن یبدأ الخلق، ابتداءً پیدا کرنے والا، ثم یعیدہ، قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا، یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین کے مجموعے سے تمہیں رزق دینے والا۔ کتنا ہوگا؟ ان 18 باتوں کو بیان فرما کے اللہ نے فرمایا، قل، میرے نبی آپ اعلان فرمائیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
آسمانوں والے اور زمینوں والے، آسمان میں ملائکہ، زمین میں انبیاء صلحاء ملائکہ، لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، والارض، اور زمین والے بھی نہیں جانتے، کس بات کو؟ فرمایا الغیبہ، چھپی بات، غیب کی بات کو، پوشیدہ بات کو، جو چھپ گئی ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہٰذا میرے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہیں تو قبروں سے اٹھنے کا بھی علم۔ یہ ہے جناب یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی پکار کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ